السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، موت کی سختی سے بچنے کا نبوی نسخہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی، نزع کی تکلیف اور سکرات کی تلخی سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل فرمائی۔ یہ ہر مسلمان کی دل کی خواہش اور قلبی تمنا ہے، اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتا ہے۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا مختصر اور آسان طریقہ بتلایا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو موت کی سختی سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں۔ سکرات، نزع، جان کنی اور سانس اکڑنے کے وقت رحمت عزت اس انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور وہ سختی، تلخی اور تکالیف و مصائب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید یہ کرم فرماتے ہیں کہ اسے جنت نصیب فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا منکر اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں ہو سکا۔ موت کے خالق کے منکر کو بھی اس سے انکار کی گنجائش نہیں۔ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو بدن سے روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھے کہ یہ معاملہ امتی کا ہوتا ہے، جبکہ نبی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت روح کو جسم سے نکال کر نہیں آئی، بلکہ روح مبارک کو پوری جسم مبارک سے سمیٹ کر دل مبارک میں جمع کر دی اور چند لمحے بعد واپس پلا دی گئی، اور اس کے بعد مسلسل حیات ہی حیات حاصل ہے۔ جب روح کو بدن سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے اس وقت تکلیف کی شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اللہ اس تصور سے ہی انسان کے جان نکل جاتی ہے، رونگٹیں کڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان انسان کو ورغلانے کی ساری حربیں آزماتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، حالت ایمان پر اسے موت نصیب نہ ہو، کیونکہ شیطان انسان کا کلم کلا اور خطرناک ترین دشمن ہے۔ اس لیے یہ لعین پوری قوت سے حملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حفاظت فرمائی۔ انسان زندہ رہتا ہے، شیطان اس کو صحیح عقائد سے گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے، مسنون اعمال سے غافل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور عمدہ اخلاق سے ہٹانے کی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ صحیح عقائد کے بجائے گمراہیاں، مسنون اعمال کی بجائے بدعات و خرافات، اور عمدہ اخلاق کی جگہ غیر اسلامی تہذیب میں الجھائے رکھتا ہے۔ سب سے پہلے عقائد کو لے لیجئے۔ انسان اپنی نادانی، غفلت یا ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے شیطان کی مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں میں جتنے بھی غیر مسلم ہے وہ سب پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر تھے، لیکن ابلیس کے شیطانی ماحول اور محنت کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں غیر مسلم بنا دیا۔ اس کے بعد اعمال کو دیکھ لیجئے۔ شیطان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی کامیابی اطاعت رسول میں رکھی ہے۔ مسنون اعمال کی بدولت اسے دنیا اور آخرت کی کامرانیاں نصیب ہوتی ہے، بھلا ہمارا دشمن ہمیں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے وہ سنت چھڑا کر بدعت اور اسلامی کلچر کی جگہ غیر اسلامی تہذیب میں پنسا دیتا ہے۔ یہی معاملہ اخلاق و کردار کا ہے۔ عمدہ اخلاق تو ہماری اسلامی شناخت ہے۔ اخلاق حسنہ کی بدولت انسان کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ ہمارے اخلاق برباد کرنے کے لیے شیطان اور اس کی چیلی چانٹے ہر وقت بہکانے اور ورغلانے میں مسلسل مصروف عمل رہتے ہیں۔ شیطان کی محنت دیکھیے، گناہوں کے زہر پر تسکین قلب کا خوشنما ٹائٹل لگا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم غٹاغٹ ایسے چڑھا جاتے ہیں۔ الغرض شیطان ہمیں کافرانہ، مشرکانہ اور مرتدانہ خطوط پر چلانے کی پوری کوششیں کرتا رہتا ہے۔ ہمیں مسنون اعمال سے دور کرنے کی بھرپور تگ-و-دو میں لگا رہتا ہے، اور ہماری اسلامی شناخت مٹانے اور غیر اسلامی تہذیب کا دل دادا بنانے کے لیے اپنی حربی استعمال کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ فلاں مسلمان کی موت کا وقت اب آ پہنچا ہے، قریب المرگ ہے، غرغرہ موت، سکرات، نزع اور جان کنی کا عالم ہے، تو وہ بدبخت ایمان سے ہٹانے کے لیے اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے۔ اب ذرا تصور کرے او لمحہ جب ایک طرف موت کی سختی، دوسری طرف ابلیس کے شیطانی تدابیر، انسان دوہری اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسم مسلسل مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے جبکہ روح پر شیطانی وار چل رہے ہیں۔ اس لیے موت کی شدت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحیح عقائد، مسنون اعمال اور عمدہ اخلاق انسان کو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ امور موت کے وقت بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ فرشتے اول ملک الموت موت کے وقت اس کے سرہانے بیٹھ کر پیار سے یہ کہتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب المرگ انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے پاک جسم میں رہنے والے پاکیزہ روح، تو قابل تعریف ہے، تجھے اخروی راحت و آرام، بے حساب رزق اور ایسے رب کی ملاقات کی خوشخبری ہو جو رب تجھ سے ناراض نہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ذکر الموت حدیث نمبر 4262 میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ یہ جملے دہراتے رہتے ہیں کہ ایسے پکے اور نیک مسلمان کی روح جسم سے باہر آ جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آخرت میں بھی ان کے فوائد ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی۔ ساقی کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام کوثر نصیب ہوں گی، جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، جنت اور اس کے تمام نعمتیں اس کا مقدر ٹھہریں گی، بلکہ جنت کے سب سے بڑی دولت ذات باری تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ اس کے برعکس غلط عقائد، بدعات اور غیر اسلامی تہذیب اپنانے والے کو دنیا میں نقصان، موت کے وقت بھی نقصان، آخرت میں تو ہی خسارہ ہی خسارہ۔ بالخصوص موت کے وقت فرشتہ اس کے روح کو سخت خطاب اور اس کی تکلیف کو دگنا کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اگر وہ برا آدمی ہو تو فرشتے اسے کہتا ہے، اے خبیث جسم میں رہنے والے بدروح، تیرا برا ہو، تجھ کو سخت کھولتے ہوئے پانی، دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اور گن اور دوسری طرح طرح کے عذاب کی غم انگیز خبر ہو، اس کی روح نکلنے تک اسے یہی کہا جاتا رہتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ باب ذکر الموت حدیث نمبر 4262 میں موجود ہے۔ جیسے موت کے وقت آسانی نصیب ہوگی، اللہ کے رحم و کرم پر کامل بھروسہ اور بھرپور یقین و اعتماد ہے کہ اس کے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے سختی سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ 3 اوصاف کا مرکب ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خوبیاں موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کمزور پر نرمی، والدین سے شفقت اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2418، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ کمزور شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، انسانی معاشرے میں ظالموں کا ظلم، جابروں کا جبر اور ستم گروہ کے ستم کا نشانہ ہمیشہ کمزور انسان اور کمزور قوم رہی ہے، خواہ او خاندانی، مالی یا جسمانی طور پر کمزور ہو۔ اصدق الصادقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنے والے کے لیے موت کی سختی سے حفاظت اور جنت میں داخلے کی بشارت ذکر فرمائی ہے۔ اے کاش ہم اس بات کو دل سے سمجھ سکے کہ کمزور پر نرمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ شفقتہ علی الوالدین، والدین سے حسن سلوک کرنا یہ ایک حقیقت ہے
کہ والدین وہ ہستیاں ہے جن کے محبت میں کوٹ نہیں۔ انسان کی تربیت میں بنیادی کردار والدین کا ہوتا ہے۔ زمانے کے سرد و گرم، مصائب و آلام اور پریشانیوں کے سخت تمازت سے بچنے کے لیے سایہ والدین کے سر کا سایہ ہوتا ہے۔ ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کو ناراض کرنے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ان سے بدتمیزی، بد اخلاقی، دھکے دینا، مارنا پیٹنا تو کہ جا ان کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے سامنے بجھ جانے کا حکم ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت تو والد کے فرمان برداری کو اس کا دروازہ قرار دیا ہے۔ والدین سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے والوں کی یہ ادا بارگاہ عزتی میں اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو موت کے تلخی سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ احسان علی المملوک، غلام و نوکروں اور ملازموں پر احسان کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، بر وقت اجرت دینا، معاملات میں نرمی اختیار کرنا، اور اگر ان سے غلطی و کوتاہی ہو جائے تو حتی الامکان معاف کرنا، ورنہ حکمت عملی اختیار کر کے مناسب انداز میں ان کی اصلاح کرنا۔ بات بے بات گالم گلوچ، مارنا پیٹنا، طاقت سے زیادہ مشقت سے کام لینا، حق تلفی کرنا اور ظلم کرنا تو شریعت میں جانوروں کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ جائے کہ اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بہتر فرمائے، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے حفاظت فرمائے۔ وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن سے وہ خود راضی ہو جاتا ہے اور روزہ میں اس کی حبیب کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آمین بجاہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔